السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می عائزہ عمر. آئی ہوپ یو آل آر ویل انشاءاللہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 41. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لے کے آؤ، یعنی اس کتاب قرآن پر ایمان لے کے آؤ جو میں نے نازل کی ہے، اور تمہارے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان میں اس بات کی تصدیق بھی کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر آنے والی کتاب پر ایمان لے کے آنا ہے، جیسے کہ ہم نے لاسٹ آیت میں بھی پڑھا تھا کہ یہ لوگ جانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کا انتظار بھی کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو کہ تمہارے پاس موجود ہے. یعنی قرآن میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، ان کی کتابوں کا بھی ذکر ہے، اور وہ کتابیں جن پر نازل ہوئی ہیں ان کا بھی ذکر ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یعنی یہود سے کہا جا رہا ہے کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو. تم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نبی آنا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی نہیں کی، قرآن کی تصدیق بھی نہیں کی. انہوں نے حق کو جانتے ہوئے اس کو چھپایا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ اگر یہ لوگ مان لیتے تو باقی سارے بھی ان کے پیچھے مان لیتے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو باقی سب کو بھی ماننے میں مشکل پیش آئی اور انہوں نے بھی انکار کر دیا. اسی طرح سب سے پہلا گناہ جو ہوتا ہے اس کے گناہ کی سزا یا پھر اس کا اثر، جتنے بھی لوگ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں پہلے والے انسان کو ہی ہوتا ہے. جیسے سب سے پہلا قتل زمین پہ کس نے کیا؟ آدم کے اس بیٹے نے کیا. آپ سب کو جانتے ہیں حابیل قابیل والا جو واقعہ ہے. تو اب دنیا میں اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس بیٹے کو اس کا اثر پہنچتا ہے، یعنی اس گناہ کا جو بھی سزا ہے وہ اس انسان کو بھی ملے گی جس نے پہلی مرتبہ قتل کیا تھا. یعنی ہر فعل جو پہلی دفعہ جو انسان کرتا ہے، باقی سب کا گناہ جو اس کے دیکھا دیکھی کرتے ہیں اس پہلے فعل کرنے والے کو ہوتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اب اس کے دیکھا دیکھی باقی سب نے بھی جھوٹ بولا ہے تو باقی سب کا گناہ بھی اس پہلے جھوٹ بولنے والے کو ہوگا. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، کیونکہ جب تم انکار کرو گے تو باقی سب کریں گے، تو باقی سب کا گناہ بھی کس پہ جائے گا؟ انہی لوگوں پہ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی حق کو چھپایا اور باطل یعنی جھوٹ کو ظاہر کیا، جیسے مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ لیتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ اس کو پیسہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تم خریدتے ہو نا، یعنی یہ جو تمہیں پیسہ مل رہا ہے، تمہارے نزدیک یہ بہت زیادہ پیسہ ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ گھاٹے کا سودا ہے. کہ جو بھی انسان اس طرح حق کو چھپا کے جھوٹ ظاہر کرتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی دنیاوی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی مالی حیثیت اس کی بڑھے گی یا کوئی اس کا مقام بڑھے گا، کوئی اس کی پوسٹ بڑھی ہوگی، تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خسارہ ہے. اور ان لوگوں کو، یہودیوں کو کیا مل رہا تھا اس کے بدلے میں؟ دنیاوی حیثیت ان کی جاتی تھی نا. اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے تھے تو ان کی سرداری جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، یعنی کہ اپنے ان فائدوں کے بدلے میری آیات کو نہ بیچو، میری آیات کو جھوٹا قرار نہیں دو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کر رہے ہو. بخاری میں حدیث آتی ہے جو شخص حق کو چھپاتا ہے وہ جہنم کی طرف بلانے والوں میں سے ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اگر کسی بات کو جانتا ہے، آپ کے معاشرے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کسی کو بھی اگزامپل بنا لیں آپ، اگر آپ کسی کے بارے میں کوئی بات جانتے ہیں اور آپ سے کوئی آ کے پوچھتا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو بتانا ہے. دیکھیں چغلی میں اور حق کو چھپانے میں فرق ہوتا ہے. چغلی وہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو بلا وجہ کا نقصان پہنچایا جائے اس کے بارے میں بات کر کے. لیکن اگر فرض کریں کسی نے کوئی رشتہ کرنا ہے تو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور لڑکے کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں. اب اگر آپ کو لڑکے کے کردار کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ اچھے کردار کا مالک نہیں ہے تو آپ کو لڑکی والوں کو بتانا ہے. آپ اس وقت یہ بات چھپائیں گے نہیں. اگر آپ چھپائیں گے تو آپ ظالم ہیں.
آپ کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ اس بچی کا ساری زندگی کا معاملہ ہے، تو یہ چیز چغلی میں نہیں آئے گی بلکہ حق بتانے میں آئے گی. اور جو انسان کھلم کھلا برائی کرتا ہے، اس کی برائی کو اگر کسی وجہ سے آپ کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا پڑ رہا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر اس انسان کی برائی چھپی ہوئی ہے، یعنی اگر آپ کو بائی چانس پتہ چل گیا اور وہ انسان کھلم کھلا برائیاں نہیں کرتا، تو آپ کو اس کے ایپ کو چھپانا ہے، پھر آپ کو اس کا ایپ ظاہر نہیں کرنا. لیکن ایک انسان کھلم کھلا ساری چیزیں کرتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی انفو لی جا رہی ہے کسی خاص وجہ سے، تو آپ کو دینی ہوگی. اور یہاں جو بات کی جا رہی ہے حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی، اس کو قرآن کی طور پہ سمجھے، یعنی آیت کے کانٹیکس کے ساتھ، تو یہ ہے کہ حق کو باطل کا لباس پہنایا جائے، یعنی غلط کام کر کے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم بیان کیا جائے. جیسے بہت سارے لوگ اپنی طرف سے بات کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے، تو یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اس کو کہتے ہیں حق کو باطل کے ساتھ ملانا. اب جو یہود ہیں وہ کیا کرتے تھے، کچھ چیزیں اپنے پاس سے لیتے، کچھ اپنی کتاب سے لیتے، کچھ تورات سے، کچھ انجیل سے، اور آ کے کچھ چیزیں قرآن کے ساتھ بھی ملا کے تو وہ لوگوں کو ان کے انٹرسٹ کے مطابق فتوے دیتے ہوتے تھے. اور اس کے پیچھے یہ وجہ ہوتی تھی کہ لوگ خوش ہوں، لوگ اچھا سمجھیں اور ان کو پیسے دے کے جائیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ان کے انٹرسٹ کے مطابق ان کو جواب دے دیا جاتا ہے اور ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں. کیونکہ مدینہ میں پہلے یہود سے ان کے علمی رعب اور مذہبی شان کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ متاثر تھے. اسی وجہ سے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں آپ سے پوچھنے کے لیے آتے تو یہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے رہتے، آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے تاکہ لوگ جو ہے نا وہ حق کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں، ان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے بناتے اور باطل کا رنگ جو تھا حق کے ساتھ ملا کر اس کو ظاہر کرتے، اور اس طرح سے لوگوں کے سامنے شو کرواتے کہ ہم سچ بول رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے سامنے مجنون، دیوانہ، سحر زدہ، جادو کیا ہوا ہے اس پر، وغیرہ وغیرہ والے کلمات بول کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے. اور یہ صرف اس دور میں نہیں تھا، آج بھی ایسا ہو رہا ہے. جو بھی انسان دعوت حق کی طرف بلانا شروع کرتا ہے، لوگ اس کے خلاف آتے ہیں اور طرح طرح کے اس کے خلاف پروپیگنڈیز بنائے جاتے ہیں. ان سے ایسے ایسے سوال کیے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہوتا، اور وہ سوال محض الجھانے کے لیے کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ بھی الجھیں اور وہ سامنے والا انسان بھی الجھے. لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے ان سارے ٹرکس کا، وہ کیا کرتا ہے، جاہلوں کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے، اور وہ جواب صرف ان کو ہی دیتا ہے جو کہ اس کے پاس اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اصلاح کی نیت سے سوال کرتے ہیں، دوسرے وہ جو سامنے والے کو دوسروں کے سامنے غلط ثابت کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیلیں نہیں ہوتی، بس ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ زبان کی تیزی استعمال کریں گے اور سامنے والے کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں گے. جو جتنا اچھا بول سکتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ دوسرے کو الجھائے گا. تو دو طرح کے سوال ہیں، ایک وہ جو اصلاح کے لیے کیے جاتے ہیں، دوسرا وہ جو دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں. اسی طرح لوگ پھر دین والوں پہ اعتراضات کرتے ہیں. جو چیزیں ان کو پسند نہیں آ رہی ہوتی ان کے بارے میں اس طرح سے سوال کرتے ہیں کہ دوسرے کو لگے کہ اس نے کوئی غلطی کر دی ہے. یعنی سوال کرتے ہوئے بیہیویئر بھی اچھا نہیں رکھتے. جو انسان اپنی اصلاح چاہتا ہے وہ ہمیشہ پولائٹلی کویسچن کرتا ہے آ کے کہ آپ نے یہ بات کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے مزید سمجھا دیں. لیکن لوگ آ کے کیا کرتے ہیں، فتویٰ لگاتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم مجھے امی کہنے کے اوپر کیا کہا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ گستاخی کر رہی ہیں. آپ نے ان کے بارے میں کہاں اس طرح سے پڑھا ہے کہ وہ امی تھے، حالانکہ میں نے آیت میں بتاتے ہوئے ریفرنس دیا تھا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہتا ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی کم علمی کی بنا پہ کویسچنس کیے اور انتہائی روڈ بیہیویئر تھا. تو کوئی بات نہیں، ہر دور میں دین والوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کو سمجھ آنا چاہیے کہ اگر دنیاوی معاملات میں ہم بات کرتے ہوئے مصلحتوں کو دھیان میں رکھتے ہیں، اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں،
تو پھر قرآن کے معاملے میں اور قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں بھی ان کو محض گمراہ اور گستاخ اور پتہ نہیں کیا کیا کہنے کی بجائے پولائٹلی بات کریں کہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مجھے مزید ریفرنسز کے ساتھ سمجھا دیں۔ تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ لوگ حق کو باطل کے ساتھ ملا کے اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں، جو صحیح بات ہے، سچ بات ہے، اس کے بارے میں پتہ نہ چلے اور لوگ محض انہی چیزوں میں الجھے رہیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ کو سب سے زیادہ یہی چیز ملے گی کہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیونکہ لوگ کچھ بھی اپنے پاس سے بنا کے لکھ کے قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں، لیکن بات صحیح وہی کر رہا ہے جو کہ حدیث کی آپ کو صحیح ریفرنسز دے رہا ہے اور قرآن کی آیات کے نمبرز بھی منشن کر رہا ہے یا پھر آیات ساتھ پڑھ کے بیان بھی کر رہا ہے۔ تو ہمیشہ اگر آپ حق پہ رہنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو سنیں، ان لوگوں کو فالو کریں جو کہ آپ کو صحیح علم پہنچا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔